امام غزالی نے احیاء العلوم میں مکاشفۃ القلوب کیمیائے سعادت کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے علماء واجب القتل ہیں جو رحمت کی آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو اللہ تعالی سے بے خوف کر رہے ہیں۔ کیا وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی دھمکیاں جھوٹ ہیں؟ کیا وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء جو قبر و آخرت کا ڈر سنا کے گئے، عذابات بتا کے گئے، وہ ہم سے ٹھٹا اور مذاق کرتے رہے ہیں؟ اور خدا کا تعارف وہ ہے جو یہ ہمیں کروائیں گے۔ او جی کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں پھینک سکتی ہے تو اللہ کیسے پھینکے گا؟ ہائے 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 ہائے۔ گاڈ از آل لونگ، کرسچنز بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا تو بڑا سخت ہے، ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ آل لونگ ہے۔ تو ہم پھر انہیں کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو تم اس قسم کے چٹکلے چھوڑتے ہو کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو جہنم میں نہیں پھینکے گی، تو کوئی شخص یہ بھی گوارا نہیں کرے گا کہ کسی ایسی عورت کو موت دے دے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور مرنے کے بعد سوتیلی ماں ان کے ساتھ برا سلوک کرے، خواہ وہ اس کے دشمن کی بیوی کیوں نہ ہو۔ ہاں جی ایسے ہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالی روزانہ ایسی ہزاروں ماؤں کو موت کیوں دے دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ تم تو کہہ رہے تھے خدا آل لونگ ہے، تو پریکٹیکلی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا مائیں شیرخوار بچوں کو چھوڑ کے مر نہیں جاتی؟ تمہاری ڈاکٹرن میں تو کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے اللہ کی طرف سے، کیوں آتی ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں سوائے اس کے کہ خدا کی مرضی ہے، اس کے کوئی احساسات نہیں ہے۔ یہ جذبات سے پسیج جانا یہ ہم لوگوں کے ایشوز ہیں، یہ انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں۔ اللہ تو بے نیاز ہے۔ سعد ابن ابی وقاص جب پرشین امپائر سے فائنل جنگ کے لیے جا رہے تھے قادسیہ کے لیے، تو حضرت عمر نے پیچھے سے ایک خط روانہ کیا تھا، اس میں لکھا تھا سعد تم اللہ کے نبی کے ماموں ہو، لیکن یاد رکھنا اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ذرا سی ہینکی پھینکی کی نا تو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ نبی کے ساتھ تم ماموں کا رشتہ رکھ سکتے ہو، سگے ماموں نہیں تھے، وہ ننیال خاندان سے تھے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ اللہ کا تو رشتہ دار پیغمبر بھی نہیں ہے، وہ تو اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوا رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے 3 دفعہ۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ میرے بھائی یہ کون بات کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ اور کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ۔ تو جب نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو تہاڈے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں جن کے اوپر تم نے اتنا تکیہ کیا ہوا ہے۔ کیا کبھی آپ نے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی سے سنا کہ جو ہمارا مرید ہو جائے ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اسے جنت میں لے نہ جائیں؟ حالانکہ وہ خود کنفرم جنتی تھے، آخری وقت تک ڈرتے رہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حضرت عثمان غنی جب بھی قبرستان جاتے تو بہت روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ خود میں اللہ کے نبی سے سن چکا ہوں کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، جس کی یہ منزل صحیح نکلی اس کی اگلی آسان ہو جائیں گی، اور جو ادھر پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل در مشکل ہو جائیں گی۔ اسی کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا کہ عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں۔ یعنی جو عقل نہ رکھے، سوچے نہ، اپنے دماغ کو استعمال نہ کرے تو موج مارے، اسے کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن جسے عقل ہوگی وہ ہر وقت سوچے گا کہ یار میرے ساتھ بننا کیا ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو صحابہ کو، اہل بیت کو، صحیح العقیدہ، تابعین، تبع تابعین کو ہمیشہ گاڈ اورینٹڈ رکھتی تھی۔ وہ کبھی بھی آخرت کے عذاب سے بے فکر نہیں ہوتے تھے۔ آپ قرآن دیکھ لیں، اچھا عام بندے سے پوچھیں نا قرآن، وہ جی قرآن تے رحمت ہی رحمت ہے جی اللہ دی، پڑھا ہے ہی کدے؟ کوئی بتا نہیں۔ پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ رحمت کس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی توبہ اور رحمت کا ایبسولوٹ وعدہ کسی کے ساتھ نہیں کیا۔
سوائے اس کے کہ جو اپنی اصلاح کر کے درست روش اختیار کرے۔